اپنے وجود اور اپنے حقوق کے لیے لڑو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتوں کو بچاتے ہوئے اپنی قیمت کھو دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو سخت کہتے ہیں۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے برے حالات کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کی عزت کریں۔ عزت ایک آئینے کی طرح ہے، جتنا آپ اسے دوسرے پر دکھائیں گے اتنا ہی یہ آپ کو نظر آئے گا۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں، کیونکہ رشتہ دل کا تعلق ہے۔ خاموشی انسان کو بابرکت بناتی ہے اور بے خود گوئی سے ملامت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب اسے انداز سے زیادہ معاوضہ ملے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ کنجوس ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنور سکتا ہے۔ شرافت عقل و آداب سے ہے، نہ کہ انسان کے مال و نسب سے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ لینا تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ جو لوگ تکلیف کی توقع رکھتے ہیں انہیں تکلیف ہی ملتی ہے۔ دل میں داخل ہونے والے سب سے پہلی چیز خیال ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اس خیال پر پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اس کے بعد انسان اس خیال کو عمل میں لاتے ہوئے کام کرتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، مگر ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ کبھی مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کے پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک کی مدد کا منتظر رہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے بھی زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر بھی عبرت نہ پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بے شک عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردن اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرو، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھے گا اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کرے گا۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے تو خلوت سے خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ مجھ کو کم تر سمجھا ہے کہ تو سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ مکان کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرو۔ آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اسے عمر بھر کی جہالت کی مشکلات جھیلنی پڑتی ہے۔
آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی انا ہے۔ حالت کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اپنی فطرت کے خلاف کام کرنا خود پر ظلم کرنے کے مطابق ہے۔ انسان امیر نہیں دوسروں کو امیر بننا چاہتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ناشکری کرنے والا انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اچھی سوچ اچھے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ وہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال میں لا کر کوئی فیصلہ نہ